السلام علیکم میرے پیارے سبسکرائبرز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دنیا کے جس بھی ملک سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ پاکستان ہو، ہندوستان ہو یا کوئی اور ملک، اللہ تعالیٰ آپ سب کو عافیت سے رکھے، آپ کی تمام مشکلات دور کرے، آمین ثم آمین۔ آج کا ہمارا واقعہ گجرانوالہ کا سچا واقعہ ہے۔ ایک شخص جس کا نام حاجی محمد بشیر تھا، 1970 کی دہائی میں گجرانوالہ گھنٹہ گھر کے باہر چاولوں کی ریڑھی لگایا کرتا تھا۔ بشیر ایک دیانتدار آدمی تھا اور اس کا گزر بسر اسی چاولوں کی ریڑھی سے چلتا تھا۔ جو وہ کماتا تھا وہ لا کے گھر میں دیا کرتا تھا، اسی طرح اس کی آمدن چلا کرتی تھی، لیکن بچت کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا اور کچھ عرصے بعد بشیر کی شادی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بشیر کو شادی کے بعد 2 بیٹیوں سے نوازا جو کہ بہت ہی خوبصورت تھیں۔ وقت جیسے تیسے کر کے گزرنے لگا۔ بشیر اور اس کی بیوی اپنی بچیوں کی پرورش میں مگن ہو گئے۔ بشیر کی آمدنی کا ذریعہ اب بھی وہی چاولوں کی ریڑھی تھی۔ بشیر کی دونوں بیٹیاں اب جوان ہو چکی تھیں۔ بشیر کی بیوی اور بشیر کو اب اپنی اولاد کی رشتوں کی فکر ہونے لگی۔ ان کی آمدنی بہت مشکل سے گزارے لائق تھی اور بچت کا کوئی بھی ذریعہ نہیں تھا۔ اب میاں بیوی کو یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ رشتوں کے معاملات تو دور، ہم شادی کے لیے پیسے کیسے اکٹھے کریں گے، کس طرح اپنی دونوں بیٹیوں کو رخصت کریں گے۔ دن اسی طرح پریشانی میں گزر رہے تھے۔ ایک دن بشیر اور اس کی بیوی بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ گھر کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بشیر نے جا کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ محلے کا ایک بہت بڑا رئیس شیخ ان کے دروازے پہ کھڑا ہے۔ بشیر نے سلام دعا کے بعد ان کے آنے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ بشیر اس رئیس شیخ کو اپنے گھر کے اندر لے آئے۔ بشیر کے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا بازار تھا۔ وہ رئیس شیخ اس بازار کے کپڑے کے بہت بڑے بیوپاری تھے اور ان کا کاروبار انہی کپڑے کی دکانوں سے چلا کرتا تھا۔ غرض محلے میں اور پورے علاقے میں اس رئیس شیخ کو ہر کوئی جانتا تھا۔ بشیر محلے کے ان شیخ صاحب کو اندر گھر لے آیا اور گھر میں بٹھا کے الیک سلیک کے بعد ان سے وجہ پوچھی آنے کی کہ وہ خیریت کس وجہ سے آئے تھے۔ شیخ صاحب نے کہا کہ بشیر، میرے 2 بیٹے ہیں اور میں اپنے دونوں ہی بیٹوں کے لیے تمہاری دونوں بیٹیوں کا رشتہ مانگنا آیا ہوں۔ بشیر کو اس بات کو سن کے بڑی حیرانی ہوئی۔ انہوں نے سیدھا سیدھا شیخ صاحب سے کہا کہ شیخ صاحب، آپ خود جانتے ہیں کہ میں ایک بہت غریب آدمی ہوں، آپ لوگ بڑے لوگ ہیں، کہاں ہم اور کہاں آپ، یہ بالکل بھی جوڑ کر رشتہ نہیں۔ تو ان شیخ صاحب نے کہا کہ بشیر، میں تمہیں کئی زمانوں سے جانتا ہوں، میں کیا پورا علاقہ تمہیں کئی زمانوں سے جانتا ہے۔ ان رئیس شیخ صاحب نے کہا کہ میرے پاس روپے پیسے کی کمی نہیں بشیر، میں صرف اپنے دونوں بیٹوں کے لیے کسی شریف گھرانے کی لڑکیوں کا رشتہ چاہتا ہوں اور تم سے زیادہ شریف مجھے محلے میں کوئی نہیں معلوم ہوتا۔ بشیر یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے شیخ صاحب سے کچھ دنوں کے لیے مہلت مانگی تاکہ وہ اپنی بیوی سے مشورہ کر سکے۔ ان شیخ صاحب کے جانے کے بعد بشیر نے اپنی بیوی کو اس خوشخبری کے بارے میں بتایا۔ بشیر کی بیوی بھی بہت خوش ہوئی۔ بشیر نے بیٹیوں کی رخصتی کے لیے 1 سال کا وقت مانگا تھا۔ اب اصل میں پریشانی کا وقت شروع ہو چکا تھا کیونکہ بشیر کے پاس بچت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ اس کے پاس تو 5,000 بھی نہیں تھے جس سے کہ وہ بیٹیوں کی رخصتی کے لیے معاملات کر پاتا۔ دھیرے دھیرے پورا سال گزر گیا۔ اب رخصتی کے وقت کے نزدیک رئیس شیخ صاحب اور ان کے گھر والوں نے جب بشیر اور ان کی بچیوں کی رخصتی کی ڈیٹ مانگی تو بشیر اور اس کی بیوی بہت پریشان ہو گئے کیونکہ وہ کچھ بھی اپنی بیٹیوں کی رخصتی کے لیے نہیں جوڑ پائے تھے۔ اب دونوں کی پریشانی کا وقت بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ بشیر نے اپنی بیوی سے مشورہ کیا اور اس کی بیوی نے کہا کہ بشیر، اللہ مسبب الاسباب ہے، جہاں ہماری بیٹیوں کے رشتے طے ہوئے ہیں وہاں سے رقم کا بھی انتظام ہو جائے گا انشاءاللہ۔ 27 نومبر 2008 کو دونوں بیٹیوں کی رخصتی کی ڈیٹ طے پا گئی۔ اب صرف شادی میں 1 ہفتہ بچا تھا۔ بشیر اور اس کی بیوی ہاتھ مل رہے تھے اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے تھے کیونکہ ان کو کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ جس کے ذریعے وہ پیسوں کا انتظام کر سکیں۔ وہ دونوں اسی کشمکش میں مبتلا تھے کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ بشیر نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک خوبرو 24-25 سال کا نوجوان کھڑا تھا۔ وہ حلیے سے ایک امیر گھرانے کا لڑکا معلوم ہوتا تھا اور ہاتھ میں اس کے بریف کیس تھا۔ بشیر اس لڑکے کو نہیں جانتا تھا۔ اس نے اس لڑکے سے آنے کی وجہ پوچھی اور پوچھا کہ بیٹا تم کون ہو؟ تو اس لڑکے نے کہا کہ انکل، آپ مجھے نہیں جانتے لیکن میں آپ کو جانتا ہوں، میں کیا کچھ گھڑی کے لیے آپ سے بات کر سکتا ہوں؟ بشیر اس لڑکے کو لے کے اندر آ گیا۔ جیسے ہی وہ لڑکا کمرے میں آ کے بیٹھا وہ زار و قطار رونے لگا۔
बशीर ने जब उस लड़के को रोता हुआ देखा तो बशीर और उसकी बीवी परेशान हो गए कि एक अजनबी लड़का उनके घर के कमरे में आके इस तरह ज़ारो कतार रो रहा है। बशीर ने उससे रोने की वजह पूछी तो उस लड़के ने कहा कि अंकल, मुझे आपकी मदद के लिए भेजा गया है, पर मैं आपकी मदद करने से पहले सिर्फ एक सवाल आपसे करना चाहता हूँ। आपका वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से मैं खिंचा हुआ यहाँ पे लाया गया? बशीर को बात समझ नहीं आई। उसने उस लड़के से कहा कि बेटा तुम मुझे समझाओ, तुम किस वजह से आए हो? तो उस लड़के ने मज़ीद बताया कि अंकल, मुझे मदीने वाले कमली आका ने आपके घर पे भेजा है आपका पता बताकर कि मैं आपकी मदद करके आऊँ, आप परेशान हैं। वो लड़का बार बार ज़िद कर रहा था कि अंकल, आप मुझे बस इतना बता दें कि आपका वो कौन सा अमल है जिसके ज़रिए मुझे ख़ासुल ख़ास प्यारे आका ने ख्वाब में आकर ये पैगाम दिया है कि मैं जाकर आपके घर पे आपकी मदद करके आऊँ, आपकी परेशानी दूर करके आऊँ। प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मदीने का नाम सुनते ही बशीर की आंखों में आंसू आ गए। बशीर ने उस लड़के को जवाब दिया कि बेटा, मैं एक आम सा इंसान हूँ, लेकिन हाँ, मैं पिछले 45 साल से प्यारे आका के हुजूर मुसलसल दुरूद भेज रहा हूँ। मैं हर रोज़ बिला नागा प्यारे आका के हुजूर दुरूद के नजराने पेश किया करता हूँ। लड़के को अब सारी बात समझ में आ गई थी। उसने बगैर कुछ कहे वो ब्रीफ केस बशीर के हाथ में दिया और वहाँ से चलता बना। लड़का जा चुका था। बशीर और उसकी बीवी सुन बैठे थे। उन्होंने ब्रीफ केस खोला तो ब्रीफ केस पैसों से लबालब भरा हुआ था। उस ब्रीफ केस में कुल रकम 30 लाख रुपए की थी। नौजवान तो जा चुका था। बशीर और उसकी बीवी ने उसके जाने के बाद अल्लाह के हुजूर झुक कर अल्लाह का बहुत शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने प्यारे हबीब के सदके उनकी गैबी मदद फरमाई। तो ये थी गुजरावाला घंटा घर के पास रहने वाले हाजी मोहम्मद बशीर की सच्ची कहानी। दुरूद पाक वो अजीम नेमत है जिसका जिक्र अल्लाह ताला हर हाल में कबूल व मकबूल फरमाते हैं। दुरूद पाक पढ़ना कबूल ही कबूल है। तो दुआ है मेरी कि आप सब और मैं अपनी आदतों में दुरूद पाक को पढ़ना कसरत से शामिल करें। अल्लाह ताला हम सब की दुआओं को कबूल व मकबूल फरमाए। मेरी वीडियोज़ आपको अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर आगाह किया करें। मैं फिर मिलूँगी एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।